آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک صبر کے متعلق دعا کی بات کروں گا، اور اس دعا کا ذکر قرآن میں ایک قصے کے ضمن میں ہوا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں بہت سارے درس اپنی حکمتیں قصوں کے ذریعے سے سکھائی ہیں، اور یہ قصہ سورہ بقرہ میں آخر میں اس کے آخری حصے میں بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری تنقیدی باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں، لیکن کچھ مقامات پر بنی اسرائیل کی کچھ گروہ ایسے تھے جن سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے، جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ ہمارا کانسیپٹ عام طور پر یہ بھی ہو گیا ہے کہ بنی اسرائیل جہاں جہاں ذکر ہے وہ یہودی ہیں، وہ غیر مسلم تھے، یہ تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور ان کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی کوالٹیز آ سکتی ہیں، تو ان کی برائیاں بھی ہماری برائیاں بن سکتی ہیں، اور ان کی اچھائیاں بھی ہماری اچھائیاں ہو جانی چاہیے۔ تو یہاں کچھ مکس سچویشن ہے، کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ان کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں پھر اس دعا کا ذکر ہے۔ تو پہلے اس پورے کانٹیکسٹ کو سمجھ لیں، کیونکہ میرے نزدیک قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کو اگر آپ اس کے باقاعدہ کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے تو اس کا اصل فائدہ پھر ہوگا۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موو ہو چکے ہیں، اور یعنی مشکلوں سے مکے سے وہ بچ کر نکلے ہیں، اور مدینے میں انہوں نے کمیونٹی فارم کی ہے۔ وہ کمیونٹی ابھی جو مدینے میں بنی ہے وہ اتنی یعنی اجتماع اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر جو ایک وحدانیت ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، کیونکہ اس میں کچھ گروہ ایسے ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ سارے باہر سے مکے سے مہاجر آ گئے سارے، اور اب ہمارے اوپر یہ فائنینشیل برڈن، اقتصادی برڈن بن گئے، ہمارے اوپر بوجھ بن گئے، اور اچھی بلی ہماری حکومت چل رہی تھی، اب یہ پتہ نہیں کیا نئی حکومت باہر سے آ گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ ہیں وہ سارے مکے سے ہیں، تو سیاسی اعتبار سے جو لوگ مدینے میں انفلوئنشل تھے، جو مسلمان ہو بھی گئے، جیسے عبداللہ ابن ابی ہے، اس کی سیاست تھی اپنی، وہ مدینے کا سردار بننے والا تھا۔ مدینے میں جو مختلف قبیلے تھے وہ سب اس کو ایک سردار ماننے والے تھے، اس کا تخت بھی تیار ہو چکا تھا، اور اس کے تخت کی انوگریشن سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اب ایک دم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گورنر بن گئے۔ تو جب وہ بنے ہیں تو اسلام تو اس نے قبول کر لیا ہے سیاسی مصلحت سمجھ کے، لیکن دل میں کوڑ بھی رہا ہے کہ اچھی بلی میری حکومت بن رہی تھی، اچھا بلا ایک نظام قائم ہونے والا تھا، اور یہ سب باہر سے آ کے ان لوگوں نے سارا ٹیک اوور کر لیا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی صحابہ ہیں، عمر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سارے جو قریبی صحابہ ہیں یہ سارے مکے سے ہیں۔ تو جو کلوز کیبنٹ آپ سمجھ لیں وہ ساری فورنرز کی ہے، مکے مدینے والے تو نہیں ہے نا، تو اسی لیے ان لوگوں کو اچھا نہیں لگا، لیکن ابھی وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مدینے کی بہت ساری تعداد نے اسلام قبول کر لی اور دل سے قبول کی، اور خوشی خوشی ان کو اپنے ساتھ اپنایا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، تو ان کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھولا اور ایمان کو بھی ویلکم کیا، اپنے گھروں کو بھی ویلکم کیا، دروازے کھولے، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے، اور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھی بھوکے مر رہے ہیں، فاقے پڑ رہے ہیں، پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے خاص تعریف کی ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی تھا مدینے میں، لیکن جو سیاستدان تھے پہلے مدینے کے، ان کے ہاں کچھ منافقت اب آ چکی تھی۔ اچھا، اسی دوران مکے میں اب تیاری ہو رہی ہے جنگ کی، اور مدینے کے ساتھ اب پہلی جنگ ہونے والی ہے بدر کی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم بدر کا مارکہ ہے، اس میں ہم شرکت کریں گے۔ پیچھے سے سیاسی ایک ان کو ہیژن ہوگی کہ یہ انہوں نے تو پہلے کبھی کوئی جنگ لیڈ نہیں کی، ان کا تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو ان کو کیوں ہم لیڈرشپ دے دیں، اور ابھی نئے آئے ہیں، اب ہمارے شہر کو بھی انہوں نے جنگ میں پھنسا دیا۔ تو اس طرح کی کامنٹس پیچھے کھل کے نہیں آ رہے سامنے، لیکن پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے جو مسلمانوں کی ایک یونٹی ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس میں تھوڑی سی کمزوریاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے بدر کی، اور بدر کی تیاری کے لیے آپ کو ایک متحدہ محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اندرونی طور پر متحدہ نہیں ہیں تو آپ دشمن کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو اس کے ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ نازل کیا، اور اس قصے کا تعلق اصل میں ہے ان کو بھی ایک جنگ کے لیے تیاری کرنی تھی، اور وہ بھی اندرونی طور پر متحدہ نہیں تھے۔ تو ان کے ہاں بھی ایک آرگیومنٹس ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں لیڈر کون بنے، تو ہم میں سے کون ہے جو کوالیفائڈ ہے لیڈرشپ کے لیے۔ ان کے مختلف قبیلے تھے، 12 قبیلے، 12 کے قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں لیڈر بنوں گا، میں لیڈر بنوں گا، میں لیڈر بنوں گا۔ اس قصے کی تفاصیل میں تو ابھی ہم نہیں جائیں گے، بس اتنی سی بات اب سمجھ لیں کہ وہ اپنے اس وقت کے نبی کے پاس آئے
جن کا نام قرآن میں ذکر اس کا نہیں ہے، کہا ہے نبیہم، ان کے نبی. بائبل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا نام سیمیول ہے یا شمویل، ہماری تفاسیر میں ان کا نام شمویل کہا جاتا ہے، دا بک آف سیمیول ان دا بائبل. تو خیر انہوں نے پھر وحی کے ذریعے سے انہوں نے بتایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ تمہارے اوپر جو جرنیل مقرر کیا گیا ہے، جو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے اس جنگ کے خاص مقصد کے لیے، وہ طالوت ہیں. تو طالوت کو بھی نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانیت میں یعنی قوت میں اور علم میں بھی بہت زیادہ وسعت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے ملک دے دے. اب دیکھیں یہ آیات تو آ رہی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، لیکن ان کی ایک ریلیونس ہے مدینہ کے اندر. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم. پھر اس کے بعد وہ اس کی ملکیت کیوں ہونی چاہیے؟ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس کی ملکیت کی ایک علامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ علامت بھی آئے گی. خیر وہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد اب تیار ہو گئے ہیں جنگ کے لیے، اب جنگ کے لیے آگے بڑھنے لگے. فلما فصل طالوت بالجنود، اب اس میں آرمی میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے افیشلی تو مان لیا کہ طالوت ہمارا جنرل ہے، لیکن ان کے دل ابھی اٹیچ نہیں ہے اس چیز سے نا. تو آپ سمجھ لیں کہ فوجیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت لوئل ہیں، جو وفادار ہیں، جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہیں نا جب سب آ رہے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں، اس طرح کے بھی ہیں. تو رینجز ہیں کمٹمنٹ کی نا، رینجز ہیں، ایک جیسی کمٹمنٹ نہیں ہے سب کی. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لیا اس فوج کا. طالوت نے اپنی قوم سے کہا، اپنی فوجوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے، ہم ایک نہر سے گزریں گے، ایک دریا سے گزریں گے. فمن شریب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پی لیا، کیونکہ اب سفر کرنے میں پیاس لگی ہوگی، جس نے اس میں سے پی لیا وہ میری فوج میں نہیں ہے، یعنی میں اس کو ایکسپیل کر دوں گا اپنی فوج میں سے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہ پیے یا اس میں سے نہ کھائے یعنی مچھلی نہ پکڑے، وہ میری فوج میں شامل ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اتنی اجازت ہے تمہیں کہ بس اتنا سا تھوڑا سا پکڑ کے پی لو، ٹھیک ہے، اتنی اجازت دی جا رہی ہے. فشربوا منہ، تو اکثریت نے اس میں سے پیا. الا قلیلا منہ، بہت تھوڑے رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور پھر جب اس نہر کے آگے گزرے، یعنی باقی تو فلٹر ہو گئے نا، اور ایک بہت کم تعداد رہ گئی جو واقعی میں وفادار ہیں، وہ اور ان کے ساتھ جو واقعی ایمان رکھتے تھے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جب ان کی اتنی چھوٹی تعداد رہ گئی تو ان کو احساس ہوا کہ ہم کیا لڑیں گے، اچھی بلی ہم آرمی لے کر آئے تھے لیکن اب تو ہم تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں جالوت کا سامنا کرنے کے لیے، اس کی پوری فوجوں کا سامنا کرنے کے لیے. وہ تو بہت بڑے جنگجو ہیں، ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. آپ کو یاد ہوگا بدر کے مارکے میں ہماری جو تعداد ہے وہ دشمن سے 1/3 سے بھی کم تھی. تو یہ چیزیں یہ قصہ بہت ریلیونٹ ہو گیا، ایک دم سے یہ تاریخ نہیں رہا، یہ ایک زندہ قصہ بن چکا ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اب ان میں سے جو کم تعداد میں سے ہیں ان میں سے بھی ایک سب سیٹ ہے، بہت ہی چھوٹا گروپ ہے جن کا پوری طرح یقین تھا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے ہی ملیں گے. انہوں نے کہہ دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر حاوی آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر عجیب بات یہ ہے ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کا مطلب ہے کہ شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتے کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ہم یہاں کٹنے کے لیے نہیں آئے، شہادت کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. ان کو یہ کانفیڈنس ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اللہ جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے. اس دعا کے لیے اب ہمیں ایک ہنٹ دی جا رہی ہے، دعا اگلی آیت میں آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہنٹ دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت فتح دے گا جب آپ کے اندر یہ چیز ہوگی، صبر ہوگا. اگر آپ کے اندر صبر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کیا رکاوٹ ہے، کیا دشمن ہے، کیا مشکل ہے، وہ ساری مشکلیں اللہ ہٹا دے گا، لیکن آپ کے اندر صبر ہونا ہے. تو اگر پہلے ہم سمجھیں کہ صبر یہ ہے کیا چیز. ہمارے ہاں اردو زبان میں صبر ہوتا ہے مشکلوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، کہ اس کو بیماری ہے صبر کرو، ٹھیک ہے، کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فیملی والوں کو کہا جا رہا ہے صبر کرو، جنازے پہ ہم کہہ رہے ہیں فیملی ممبر سے صبر کیجئے صبر کیجئے. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے صبر کا وہ محدود ہے اس تک کہ مصیبت آئے تو اس پہ انسان اس کو برداشت کرے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں صبر کے معنی اور بھی ہیں. صبر کے مفاہیم میں سے، اس کے معنوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں، میں نے فیصلہ کیا میں نے ایک کام مکمل کرنا ہے، اب کام میں نے شروع کیا، میرے پاس توانائی زیادہ تھی، انرجی زیادہ تھی، میں کر رہا ہوں، انتھوزیاسم سے کر رہا ہوں، لیکن جب تھکاوٹ آئی، گرمی بڑھی، مشکلات آئیں تو میں نے کام کرنا چھوڑ دیا.
اس کا مطلب ہے میرے اندر صبر نہیں ہے. صبر کے معنی استقامت کے بھی ہیں کہ اگر میں نے کرنا ہے تو پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے, لگے رہنا ہے, مشکلیں آتی ہوں آئیں یا نہ آئیں. صبر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے نکلے, آپ نے کوئی بزنس شروع کیا, رائٹ, اور آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کیا پاگل پن ہے, کیوں کر رہے ہو یہ, کوئی ناکام, بالکل ناکام ہوگا, کبھی کامیابی نہیں ملے گی اسے, لیکن آپ کو پوری طرح یقین ہے کہ یہ ہوگا کامیاب, آپ لگے ہوئے ہیں اس کام میں, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لوگ آپ کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ. جن لوگوں کی بات آپ عام طور پر زندگی کے ہر دوسرے شعبے میں آپ ان کی بات سنتے ہیں, لیکن اس شعبے میں وہ آپ کے دل میں شک ڈال رہے ہیں, لیکن آپ نے اس شک کو اگنور کیا, اپنے کام میں آپ لگے رہے. آپ کے اندر صبر ہے اصل میں, وہ ایک طرح کا بزنس کے لیے صبر تھا. وہ اگر طالب علم ہے, اس کے سارے دوست جو ہیں وہ پارٹی کرنے جا رہے ہیں, وہ امتحان کے لیے پڑھائی میں لگا ہوا, اس کا دل بھی جا رہا ہے جانے کا, لیکن وہ گیا نہیں. اس کے اندر صبر ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک مشن ہے, اس مشن پہ اس نے لگے رہنا ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے. یہ اصل میں صبر کے معنوں میں سے ہے. اسی لیے کہا گیا سورۃ آل عمران کے آخر میں, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو, صبر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو. صبر کے معنی یہاں کیا ہوں گے کہ آپ لگے رہو, آپ ہٹو نہیں اپنے موقف سے. تو یہاں پر جب آخر میں کہا گیا نا ہمارے کیا نمبر, ہمارے تو تھوڑے سے لوگ ہیں, ہم تو مارے جائیں گے جالوت کے سامنے, تو کہا ہے نہیں, چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر حاوی آ سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے, جن کے پاس صبر ہو, جو ڈٹے ہوں, جو اپنے مشن سے ہٹتے نہ ہوں. اور اس صبر کے لیے آپ کو اصل میں چاہیے ایک پختہ ارادہ. پختہ ارادہ آتا ہے اللہ انسان کے ایمان سے. اگر میرا پوری طرح یقین ہے کہ میں جب اس گول تک پہنچ جاؤں گا, اور مجھے پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اور اس گول یہ میرا اصل مقصد ہے, اس سے میں ہٹوں گا نہیں, پھر آپ کے اندر ایک صبر آ جائے گا. اگر آپ کو اس کی ویلیو نہ ہو تو آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا. صبر اس وقت آتا ہے جب جو نتیجہ ہے نا اس کی آپ کو بہت زیادہ پیاس ہے, اس کی چاہت ہے آپ کو. میں مثال دیا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ لو شاول ہوتی ہے نا جس سے آپ کھدائی کرتے ہیں, وہ لے کے میں باہر آپ کو مٹی میں میدان میں لے کے جاؤں, کہاں یا 10 فٹ کا جو 10 فٹ گہرا جو ہے تم یہ یہاں پہ سوراخ کھودو, نیچے میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے. پوچھیں گے کتنے پیسے رکھے, میں نے کہا $1 رکھا ہوا ہے نیچے, 10 فٹ کی گہرائی کا تم اب پورا گڑھا کھودو اور تمہیں $1 ملے گا اس کے نیچے. کتنی محنت لگے گی, کوئی محنت کرے گا دھوپ کے اندر؟ اگر میں کہوں اس کے نیچے $1,00,000 رکھے ہوئے ہیں, $1 ملین رکھے ہوئے ہیں, $1 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کتنی محنت کرے گا؟ جو گول ہے اس کے حساب سے پھر گرمی بھی نہیں لگ رہی, پھر تھکان بھی نہیں ہو رہی, کھانے کی بریک بھی نہیں لی جا رہی, کوئی اور نہ آ جائے. آپ لگے ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے جب گول آ گیا, اس کی ویلیو آ گئی, اس کی قدر ہے آپ کو, تو پھر آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے. اگر اس گول کی آپ کو خود قدر نہیں ہے, کوئی اور آپ کو کہہ رہا ہے اس کی قدر کرو, لیکن دل سے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے, آپ کے اندر صبر نہیں آنے والا. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ صبر آپ کے اندر ہو, آپ کے سامنے گول بھی ہو, لیکن کبھی کبھی انسان ڈر جاتا ہے. وہ انسان ہونے کے ناطے سے اگر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا آبسٹیکل آ جائے تو ٹھیک ہے, آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں, آپ نروس ہو جاتے ہیں. اگر کسی بہت سٹار ایتھلیٹ ہے, اس نے کمپیٹ کرنا ہے, تو جب وہ میدان میں آتا ہے اور اس نے اب کھیلنا ہے, کراؤڈ کو دیکھتا ہے, اپنے سامنے بڑی چیمپئن ٹیم کو دیکھتا ہے, تو اس کے اندر کچھ نروسنس تو ہوتی ہے, وہ انسان ہونے کے ناطے سے ہوتی ہے. اب یہ لوگ انہوں نے پہلی تو کیا تو دیا کہ لا طاقت لنا اليوم, ہمارے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں, ہمارے پاس نمبرز تو ہیں ہی نہیں. پھر ایمان والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سامنا کر سکتے ہیں, چھوٹے گروہ کو اللہ دے دیتا ہے, فتح دے دیتا ہے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن جب آمنا سامنا ہوا, لما برزوا لجالوت وجنودہ, جب سامنا ہوا دشمن کا, جالوت سامنے کھڑا ہے, اس کی 10 گنا بڑی آرمی سامنے کھڑی ہے. اب اور حقیقت ہے نا, لیس الخبر کالمعاینہ, آنکھوں دیکھی چیز اور ہوتی ہے. تھیوری میں آپ کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں, شہادت کے لیے تیار ہیں, وہ اور چیز ہوتی ہے. تو جب دیکھا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون, یہاں تک کہ احد کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے, تم میں سے وہ بھی تھے جو بڑے موت کے خواہش مند تھے, جب موت کو دیکھا تو تم کھڑے کے کھڑے رہ گئے. تو جب دیکھا, جب چیلنج سامنے آتا ہے نا, تو پھر وہ انسان کے اندر ایک سکتہ طاری ہوتا ہے, ایک خوف آتا ہے. اس موقع پر یہ دعا بہت اہم ہے, ربنا افرغ علینا صبرا, ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈیل دے. یہ اس کو تصویر فنی کہا جاتا ہے, یعنی تصویر کے ذریعے سے, ایک پینٹنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں. کبھی کبھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے ذرے ذرے کو صبر کی ضرورت ہے, آپ کے اوپر صبر کی بالٹی اڈیلی جا رہی ہے. افرغ علینا صبرا, فرغ عربی میں کہتے ہیں خالی ہونے کو, افرغ کہتے ہیں خالی کرنے کو, جیسے الاناء فارغ, جیسے مٹکا جو ہے وہ خالی ہے. سو افرغ الاناء, اس نے مٹکے کو خالی کر دیا کسی کے اوپر. تو اللہ جیسے سمجھے اس مٹکے کے اندر صبر بھرا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر اس کی بارش کر دی,
ہم اس کے اندر پوری طرح بھیگ گئے، یعنی اب میرے ذرے ذرے میں ایک کمٹمنٹ آ جائے کہ میں نے اس مقام سے ہٹنا نہیں ہے، میں نے آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ سو افرغ علینا صبرن میں بہادری بھی آ گئی، کمٹمنٹ بھی آ گئی۔ میرے اندر اب مشکلیں جو آ رہی ہیں، میں مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے، دشمن سے مجھے ڈرنا نہیں ہے اب۔ وثبت اقدامنا، اس کے بعد اگلا سٹیپ وثبت اقدامنا، اور میرے قدموں کو ثابت کر دے، جما دے، اب مجھے ہلنے نہ دے، مجھے کسی اور کی وجہ سے نروس نہ ہونے دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آخر میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میں جتنا بھی صبر کر لوں اور جتنا بھی میرے قدم ثابت ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دشمن پہ حاوی آ سکتا ہوں، آخر میں آپ ہی کی مدد چاہیے ہوگی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری دشمن کے خلاف مدد کیجیے، ہماری کافروں کے خلاف مدد کیجیے، یعنی انہوں نے یہ دعا کی۔ اس دعا سے ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی مشکل ہو، جو بھی آبسٹیکل ہو، آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے پہلے تو آپ کی جو قوت ارادہ ہے وہ پکی ہے، آپ کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہ پکا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ مشکلات کا سامنا کرنے لگیں اور آپ کو نروسنس آئے تو اس دعا کا فائدہ اٹھائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ کے اندر جو کمٹمنٹ ہے اس کو ایک نئی توانائی ملے گی، اس کو ایک نئی حیات ملے گی، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصد پورا کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مشکل آپ کے سامنے ہوگی اس کو وہ آپ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں کہا ہے فَهَزَمُوهُمْ، اس کی وجہ سے ان کو بھگا دیا انہوں نے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے، یعنی جب اللہ نے ان کے اندر یہ استقامت دیکھی اور یہ دعا انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیا کمٹمنٹ تم دکھاتے ہو، پھر اس کے بعد میں باہر کی دنیا تمہارے لیے چینج کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو ہمارے لیے چینج کرے، ہمارے اندر کی تبدیلی ہمیں لانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔